جی السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائل ایجوکیشن وائی ٹی. ریسنٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک ایپس لانچ کیا ہے BEMIS. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے انرولمنٹ کے لیے اب آپ نے کیسے کرنا ہے گا. تو آپ نے جیسے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ آئے گا. تو یوزر نیم میں آپ نے کیا لکھنا ہے, اپنے اسکول کوڈ 2026 اور 2027 لکھنا ہے. پاسورڈ آپ نے ایڈمن 123 لکھنا ہے اسمال الفابیٹ سے. پھر اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے, آگے یہاں پہ کمپنین آئے گا تو آپ نے یہ اسی پہ کلک کرنا ہے. پھر آگے آپ کے اوپر آپ کی اسکول کا کوڈ نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ یہ جیسے ان کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح آپشن نظر آئے گا جہاں پہ میں نے اسکرول ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو اس اسکرول ڈاؤن کیا ہوا ہے جو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے, ایک آپشن میں لکھنا ہے کچی, دوسرے میں اپنے لکھنا ہے سیکشن اے. پھر اس کے بعد نیچے ایک پلس کا آئیکن آئے گا جس کے میں نے اسکرول کیا ہوا ہے پہلے سے, تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو اس طرح کی آپشن اسٹوڈنٹ ڈیٹیل آئے گا. تو نیو جو انرولمنٹ کمپینین ہے ان کا, تو پھر پہلے آپ نے لکھنا ہے اسٹوڈنٹ نیم جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پہ انٹری کیا کلثوم بی بی. تو آپ نے جو بوائے ہیں ان کو بھی لکھ سکتے ہیں, گرلز ان کے دونوں لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی والد صاحب کا نام ہے. پھر اس کے بعد ان کی لکھنا ہے اپنے سینیسی نمبر. اگر برتھ بی فارم بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ویل ڈن. اگر نہیں بنا ہوا ہے تو آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے, ان کو چھوڑنا ہے. اور اس کے بعد POR نمبر ان کو بھی چھوڑنا ہے. پھر اس کے نیچے لکھنا ہے کہ گارڈین نمبر, سینیسی نمبر. گارڈین کا مطلب یہ ہوتا ہے کون ان کو سپورٹ کرتا ہے کون نہیں کرتے, ان کو لکھنا ہے. پھر اس کے لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ نیچے آ کے ڈسٹرکٹ مانگ رہے ہیں, کون سا ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کر رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ کون سے ڈسٹرکٹ سے بلونگ کر رہا ہے. جیسے کہ میں پشین سے ہوں, میں نے پشین لکھا ہے. پھر تحصیل ہے, تحصیل کون سے تحصیل سے ہے, میں پشین تحصیل سے ہوں. اب کوئی برشور سے ہے, کوئی مستونگ سے ہے, کوئی پنجگور سے ہیں, تو آپ لوگوں نے وہیں اپنے علاقے کے حساب سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آئے گا. ڈیٹ آف برتھ آپ لوگ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک پینسل کی آئیکن نظر آئے گا, تو پینسل کی آئیکن آپ ان کے اوپر کلک کرنا ہے, اپنے ڈیٹ آف برتھ. لیکن کوشش کرنا ان کے پیرنٹ سے بی فارم اگر بنا ہوا ہے تو ان کو کوشش کرنا ہے اپنے بی فارم منگوانا ہے, ان کی حساب سے لکھنا ہے یہ ڈیٹ آف برتھ, کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آئے گا, اس کی حساب سے آپ نے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا چیز ہے یہاں پہ ان کے ایڈمیشن ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ نے ایڈمٹ کیا اس اسٹوڈنٹ کو, 1 یا 2 کیا, تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک مثال کے طور پر 10 بندوں کو آج ایڈمٹ کیا, 2 بندوں کو آج ایڈمٹ کیا, 3 بندوں کو کل ایڈمٹ کیا, اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اب یہاں پہ آ کے پوسٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پرماننٹ ایڈریس وہ لازماً وہ دینا ہوگا جہاں پہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے, جہاں پہ یہ اسکول ہے, وہ ایڈریس آپ نے دینا ہوگا. جیسے کہ میں نے سریلا حبیبزی دی ہے, یہ پشین میں ایک یونین ہے, یہاں پہ ایک اسکول جو ہے جو جس گاؤں میں ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ایک ضروری جو سب سے بیسٹ سب سے لازمی ضروری ہے وہ ہے انرولمنٹ نمبر. انرولمنٹ نمبر کی مطلب کیا چیز ہوتا ہے, جو ہمارے خارج میں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سلسلہ نمبر. جو اسٹوڈنٹ ہم لوگ نیو اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں ان کو ایک سلسلہ نمبر دیتے ہیں. سلسلہ نمبر کے مطلب کیا ہے, سلسلہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. سلسلہ نمبر مطلب یہ ہے کہ 500 تعداد آپ نے ایڈمٹ کیا تو اس کو ایک سلسلہ نمبر دیا 1 2 3 4 5 6, تو وہ نمبر لازماً آپ نے وہاں پہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے وہ 280 میں نے دیے تھا. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اپلوڈ اپنے کیسے کرنا ہے, وہاں پہ نیچے سبمیشن لکھا ہوا ہے, سبمٹ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کارنر میں سبمٹ کی آپشن لکھا ہوا ہے, یہ سبمٹ آپ نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے سبمٹ کریں گے آپ کو نظر آئے گا ایک ان کی ڈیٹیل آئے گا. اگر آپ ان کو دوبارہ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک دفعہ 2 دفعہ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ آگے آ کے ڈیش بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو, یہاں پہ 3 آئیکن کے برابر میں ڈیش بورڈ ہے, انالیٹیکل جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈیش بورڈ بھی کہتے ہیں. آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں. دوسرا دفعہ آپ دوبارہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ کوشش کر لو, جتنے بھی اسٹوڈنٹ آپ کر لو, انٹری مارو. پھر اس کے بعد اپڈیٹ سنکرونائز نہ کرو, پہلے سنکرونائز نہ کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا اسٹوڈنٹ اب کوئی غلطی ہوگا, کوئی اس طرح مسئلہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے آئے گا انالیٹیکل میں جیسے آئیں گے نا,
آپ انالیٹیکل میں آ جائیں گے. انالیٹیکل میں جیسے آئیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ رپورٹ میں جیسے لکھا ہوا ہے وہاں پہ کلک کر لیں گے تو آپ کو سنکرونائز نیچے آئیں گے نا, اسکرول ڈاؤن کرنا ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے سنکرونائز اسٹوڈنٹ, تو وہاں پہ آپ نے وہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے سنکرونائز کیا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, تو یہاں پہ 3 لائن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر اس کے بعد جیسے آئیں گے تو آپ نے وہیں جو شروع سے ہم نے کیا تھا, تو جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کچی سلیکٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد سیکشن اے سلیکٹ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ رپورٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کتنی ڈیٹا میں نے انٹری کیا, تو وہ آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. سب کچھ کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی سنکرونائز کیا ہوا ہے, آپ نے سنکرونائز کیا ہوا. سنکرونائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیٹا اپلوڈ کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سنکرونائز نہیں کیا تو اس سے پہلے یہاں پہ پھر کیا آئے گا, اپڈیٹ آئے گا. اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ان کے اندر چینج لا سکتے ہو. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ.